بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام امت مسلمہ کو میں سلام عرض کرتا ہوں آج کے روز، کیونکہ دوستو وقت شہادت کا وقت بہت نزدیک ہے۔ چند گھنٹے، چند لمحے ہیں جس وقت باغ نبوت کے اس پھول امام حسین علیہ السلام نے اپنا گھر، اپنے بچے، اپنا خاندان سب اللہ کی راہ میں قربان کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچایا ہے۔ یہ ساری باتیں، یہ ساری گفتگو جو ہم کرتے ہیں آج کل، بالخصوص جو ہم نے پچھلے چند روز سے یہ عبادت کی، جس میں میرے تمام مسالک، مسلم و غیر مسلم، سب نے میری گفتگو سنی۔ ہزاروں لوگوں نے بلکہ شکریہ ادا کیا میرا کہ پیر صاحب آپ نے ہمیں جو معلومات دی ہیں آج تک ہمیں کوئی یہ معلومات نہیں دے سکا۔ لوگ تو ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں ڈالتے رہے ہیں، ہمیں بجائے ایک دوسرے کے نزدیک کرنے کی بجائے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا اور ہمیں مسلکوں میں ڈال دیا گیا۔ علماء حق تو ہمیشہ کسی بھی مسلک کے ہوں، بات وہ قرآن و حدیث سے کرتے ہیں یا جو گزرے ہوئے وقت کے واقعات انبیاء کے جو قرآن مجید میں، فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، وہ لوگوں تک جاتے ہیں اسی طرح جیسے حقیقت ہے۔ کیونکہ لوگوں نے اس محرم الحرام کے مہینے کو فرقہ واریت میں ڈال دیا، جبکہ یہ بالکل فرقہ واریت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو انسانیت کا مسئلہ ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ذات سے محبت، عقیدت اور عشق کا رفتہ ہے، لوگوں نے اسے فرقہ واریت میں ڈال دیا کہ جب بھی کوئی کہیں پہ امام حسین سید الشہداء کربلا کا نام آتا ہے یا غازی عباس کا نام آتا ہے یا حضرت علی کرم اللہ وجہ کا نام آتا ہے یا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام آتا ہے یا مولا حسن علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو لوگ فوری کہتے ہیں کہ یہ تو شیعہ ہیں۔ آج میں یہ تمام باتیں اور گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو غلط فہمییں کچھ ایسے لوگوں نے پیروں کا روپ دھار کے، پیروں کا یا علماء دین کا روپ دھار کے اور اپنے بڑوں کی انہوں نے پیروی کرتے ہوئے ان کے بڑوں نے بھی کیا سلوک کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ کربلا میں، اور وہ لوگ آج وہی سلوک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ سیم ویسا ہی شروع کیا ہوا ہے۔ بات کرنے کا مقصد ہے اس دور میں بھی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد پسند نہیں تھی، آقا دو جہاں کی شریعت پسند نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ چاہتے تھے کہ نبی نے جو شریعت قائم کی ہے اور یزید لائن نے جو شریعت کو پامال کرنے کی کوشش کی اور زبردستی حسین پاک کی بیعت کو اس نے مانگا، وہ مقصد یہی تھا کہ ماں، بہن، بیٹی، ان رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے، شراب عام ہو جائے، جائز ہو جائے، اور جتنے بھی غیر شرعی کام تھے
وہ چاہتا تھا کہ یہ شرعی ہو جائیں، کیونکہ وارث نبوت کا پھول حضرت امام حسین علیہ السلام وہ وارث تھے اس دور میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کی آل ہونے کے ناطے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ اپنا بیٹا کہا، بیٹا سمجھا۔ نواسے تو وہ کہتے ہی نہیں تھے، آپ کہتے تھے حسن اور حسین علیہ السلام میرے بیٹے ہیں۔ اور غازی عباس کو ہمیشہ انہوں نے علی پاک کا بیٹا کہا، کیونکہ یہ سارا واقعہ حقیقت پہ مبنی تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں لکھا ہے۔ انداز اپنا اپنا ہے، کوئی 2 باتیں بتاتا ہے، کوئی 6 باتیں بتاتا ہے۔ ساری باتیں بتانا حقیقت کی بہت مشکل ہے، کیونکہ میرے یہ گھر کا ذکر ہے، میں نے اپنے بابا سے بھی سنا اور تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں بھی پڑھا، کیونکہ ہمارے گھر کا یہ ذکر سینہ بہ سینہ دادا پردادا سے اور ان کے بڑوں سے ہوتا ہوتا میرے پاس آیا۔ اور میں نے بھی یہ بات، کیونکہ میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، ہم جہاں پر بیٹھ کے حق سچ کی سچائی کی بات کرتے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محرم الاحرام کا مہینہ ہو، وہ بھی ہمارے اہل سنت کا ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہو، چاہے رمضان شریف ہو، چاہے رجب ہو، شعبان مبارک ہو، ذی الحج ہو، ربیع الثانی ہو، یہ سب مہینے ہم مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ سلامی مہینے ہمیں بخشے ہیں، ہمارے حصے میں آئے ہیں۔ تو دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو اوٹ پٹانگ باتیں ان ایام میں شروع ہو جاتی ہیں، سن کر انتہائی ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے۔ جب میرے پاس میرے ہزاروں مریدین آتے ہیں ان ایام میں بھی، اور ویسے بھی پورا سال، جب آ کر بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص نے یہ بات کہی، یہ بات کہی، وہ بات کہی، جن باتوں کا کائنات میں وجود ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم سچائی کی، حق کی بات بیان کرتے ہیں تو نسل یزید میں سے جو ابھی چلتے آ رہے ہیں کچھ لوگ، کیونکہ جیسے حسین کی نسل امام زین العابدین سے ہوتی ہوئی آج ہم تک آئی ہے، ہم آل نبی اولاد علی ہیں، تو ہم نے سچائی بیان کرنی ہے، حقیقت بیان کرنی ہے، تاکہ جب آپ دنیا سے جائیں تو سچائی کا سامنا کریں، حقیقت اور سچ کو مان کے جائیں، سن کے جائیں اور اس پہ عمل کریں۔ کیونکہ یہ پیغام میرے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں بتایا ہے، یہ محبت کی باتیں، انسانیت کی باتیں، یہ سب انہوں نے بتائی ہیں۔ تو کربلا ہمیں ایک بہت بڑا درس دیتا ہے، کہیں انسانیت کا درس دیتا ہے، کہیں صبر کا درس دیتا ہے، کہیں محبت کا درس دیتا ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور ان کی آل نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ذات ہو یا نبی مکرم کی اولاد ہو، بہت سی جنگیں لڑی، اور الحمدللہ خیبر سے خندق تک، بدر تک اللہ نے ہر جنگ میں عزت بخشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو عزت بخشی اور کامیابی عطا فرمائی، کیونکہ مدد تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے، اور انہیں اللہ کی ذات اپنی رحمتوں سے نواز رہی ہوتی ہے۔ آج کیونکہ ایام بالکل عاشورہ کے وقت شہادت کے بالکل نزدیک ترین ہیں، آج میں اپنے یہ VCO
مریدین کے سامنے بیٹھ کر اس لیے یہ ساری بات بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ آپ سب کو حقیقت کا پتہ چلے کہ علماء حق کو تو سب پتہ ہے اور ہر عالم دین کو، ہر پیران عظام کو ان سب باتوں کا پتہ ہے۔ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ ہم اگر حسین پاک کا ذکر کریں گے، بات کریں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا ذکر کریں گے تو شاید ہم پہ کوئی کسی مسلک کی مہر نہ لگا دے۔ دنیا سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں کو بالکل خوف نہیں ہے۔ پتہ نہیں قبر میں کس کی شفاعت ان لوگوں نے حاصل کرنی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ وہ سرکار نے خود ہی فرما دیا ہے کہ جو میری آل سے محبت نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے۔ تو آج ہم اس دن پر آپ سب کو کربلا کی حقیقت اور کچھ ایسی حقیقت پر مبنی واقعات آپ کو بتانا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوئے۔ اس فوج یزید نے جو کچھ بھی کیا، ساری کائنات اس سے واقف ہے، اور بہت سے سادہ لوگ جنہیں حقیقت بتائی نہیں جاتی، حقیقت سنائی نہیں جاتی، اور وہ حقیقت سے محروم رہ جاتے ہیں، اور کچھ عناصر نے جو کہانیاں بنائی ہیں فضول باتوں کی، وہ پیش کر دی جاتی ہیں کہ محرم کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں لنگر میں یہ ہوتا ہے، شام غریبہ میں 10 محرم کو یہ کچھ ہوتا ہے، کہیں اذانوں کی بات کی جاتی ہے کہ 3 ہوتی ہیں، کہیں قرآن کی بات کی جاتی ہے کہ اتنے سپارے ہوتے ہیں۔ وہ باتیں جس کا کائنات میں وجود تک نہیں ہے، وہ باتیں بیان ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آج میں اپنے چاہنے والوں کو، دیکھنے والے اور سننے والوں کو کربلا کی حقیقت بتاتا ہوں کہ کربلا میں ہوا کیا تھا۔ یہ وہ گفتگو ہے جو کہیں سے اپنے پاس سے بنائی نہیں گئی، جو ہوا، جو ہماری کتابوں میں صدیوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ سارا سلسلہ ہم آپ سے بیان کریں گے، کیونکہ ہمارا دل بہت ہی افسردہ ہے۔ ہر سال محرم جب آتا ہے ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کل یہ واقعہ رونما ہوا ہے کربلا کا۔ اور جب 10 محرم کے روز امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جانثار اصحاب اور اولاد شہید ہونے کا وقت آ گیا، تو اس وقت جناب عباس امام حسین علیہ السلام کی بار بار خدمت میں آتے اور کہتے کہ میرے مولا، ان شامیوں اور کوفیوں کی کیا اوقات ہے کہ یہ ہمارا پانی بند کر سکیں اور آپ کی اولاد کو قتل کریں؟ مجھے ایک مرتبہ آپ اجازت دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ میں اس فوج یزید کو وقت عصر سے پہلے فنا کر دوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ عباس، میرے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تیرے خون سے اسلام بچے گا، کہ لوگوں نے تو خیبر و خندق میں بنو ہاشم کی شجاعت کو دیکھا تھا، کیونکہ اس وقت کربلا میں بنو ہاشم کا صبر دیکھنا ہے۔ تو جناب عباس اپنی وفا کو آنکھوں میں سمائے دیکھتے رہے اور مقتل سے لاشوں کو اٹھاتے رہے۔ اور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا جب مولا غازی عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ چچا 3 روز گزر گئے ہیں
میں نے پانی نہیں پیا اور کہنے لگی کہ میں 3 روز سے سب کو پیاسا دیکھ رہی ہوں، تو اگر ننھے اصغر کو، اس معصوم کو پانی نہ ملا تو تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے گا۔ چچا عباس آپ جائیں اور تھوڑا سا پانی لے کر آئیں تاکہ میں معصوم علی اصغر کو وہ پانی پلاؤں۔ جب جناب غازی عباس نے یہ سنا تو آپ کی آنکھیں تر ہو گئیں، نم ہو گئیں۔ تو جناب غازی عباس شہزادی سکینہ کو لے کر مولا حسین کے قدموں میں آئے اور کہنے لگے کہ میرے مولا، مجھے ان معصوم ننھے منھے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگے مولا مجھے اجازت دیں میں نہر فرات پر جاؤں اور ان معصوموں کے لیے پانی لے کے آ جاؤں۔ تو اتنے میں مولا حسین علیہ السلام مولا غازی عباس کو کہتے ہیں عباس، بی بی زینب کے پاس جاؤ اور جا کر اپنی بہن زینب سے اجازت طلب کرو، اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو تم جاؤ اور پانی لے کر آؤ۔ تو اتنے میں جناب عباس نے شہزادی سکینہ کو ساتھ لیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں چلی گئی، اور وہاں پر جا کر جناب عباس نے نوکر بن کر دستے ہاتھ جوڑ کر ادب سے عرض کی کہ شہزادی سکینہ آپ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے جا کر پوچھیں کہ عباس سے ان معصوم بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دیں تاکہ میں جا کر ان معصوموں کے لیے پانی لے کر آ سکوں۔ تو اس موقع پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عباس تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا، بابا نے ایک روز فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کربلا میں جس وقت میری آل کو ذبح کر دیا جائے گا اور میری شہزادیوں کو اور اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو بازاروں اور گلیوں میں رسوا کیا جائے گا، ان کی چادریں اتار دی جائیں گی اور انہیں ہر تکلیف اور دکھ سے گزارا جائے گا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے عباس کو بتایا کہ عباس اس وقت کی پیشین گوئی بشارت میرے بابا نے مجھے کئی سال پہلے دے دی تھی اور کہا تھا کہ زینب تمہیں رسیوں سے باندھ کر چادریں اتار کر گلی اور محلوں میں پھرایا جائے گا۔ یہ وہ وقت اس وقت نظر آ رہا ہے کہ یزیدی فوج اور اس کے سپاہی ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے۔ تو اس پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آج مجھے نظر آ رہا ہے مجھے قیدی بھی بنایا جانا ہے، رسیاں باندھی جانی ہیں، بازاروں میں پھرایا جانا ہے، وہ وقت نزدیک آ گیا ہے۔ تو اس موقع پر جناب عباس نے اجازت لی، مشکیزے کو پکڑا اور نہر فرات کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو اس موقع پر جب فوج یزید نے دیکھا کہ غازی عباس نہر فرات کی طرف چل پڑے تو فوج میں شور مچ گیا۔ یزیدی فوج کے سالار نے کہا اگر عباس پانی لے کر خیموں تک چلا گیا تو ہماری ناکامی ہو جائے گی۔ تو جس وقت عباس فوجی یزید کو چیرتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے، وہاں پر قبضہ تھا یزیدی فوج کا، تو آپ نے وہاں پر جا کر مشکیزے میں پانی بھرا، کہیں اپنے گھوڑوں کی طرف دیکھتے ہیں جو 3 دن سے پیاسے تھے، اور آپ کو خیال آیا کہ جب تک وہ معصوم علی اصغر
शहजादी सकीना अस्सलाम अलैहा और पाक बीबियाँ पानी नहीं पिएंगी, मैं अब्बास और मेरा घोड़ा भी पानी नहीं पिएगा। मौला अब्बास पानी लेकर खैमे की तरफ रवाना हुए तो यजीदी फौज में कहराम मच गया, शोर मच गया कि अब्बास पानी लेकर खैमों की तरफ रवाना हो गया है। इस पर यजीदी सिपाहियों ने हमला कर दिया। किसी ने तीर चलाया जो मौला गाजी अब्बास के बाजू को लगा और बाजू कलम हो गया। आपने इस्लाम का परचम और मशकीज़े को अपने दांतों में ले लिया और खैमे की तरफ जा रहे थे। इतने में दूसरा तीर लगा और आपका दूसरा बाजू कलम हो गया। इतने में एक लाइन ने तीर चलाया और आपकी आंख पर लगा और आप खैमे की तरफ जा रहे थे कि अचानक आप घोड़े से गिरने लगे। तो मौला हुसैन फौरी इस मकाम पर पहुंचे और पहुंचकर इस्लाम के परचम को थाम लिया और मौला गाजी अब्बास का सर अपनी गोद में रखा। मौला अब्बास ने मौला हुसैन से कहा कि मौला मैं शर्मिंदा हूँ, मैं उन मासूमों से वादा करके आया था कि मैं पानी लाऊंगा, मैं पानी नहीं ला सका, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और मौला मेरी ये गुजारिश है, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा और मैंने अपनी माँ से सुना था कि जब मैं दुनिया में आया था तो सबसे पहले मैंने मौला हुसैन आपकी ज़ियारत की थी, तो लिहाजा अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ। एक आँख में मेरे तीर लगा है, दूसरी आँख में मेरे खून है। मैं आपको तकलीफ़ देता हूँ कि आप मेरी खून का आँख का खून साफ़ कर दें ताकि मैं जाते दुनिया से आपकी ज़ियारत कर लूँ। मौला हुसैन ने आपकी आँख का खून साफ़ किया तो आप मौला गाजी अब्बास ने दिल भरकर मौला हुसैन की ज़ियारत की। और इस मौके पर मौला हुसैन फरमाते हैं कि सारी ज़िंदगी अब्बास तुमने मुझे मौला कहकर पुकारा है, आका कहकर पुकारा है। आज मेरी ख्वाहिश है कि तुम दुनिया से जा रहे हो तो मुझे अपना भाई कहो। तो इस मौके पर गाजी अब्बास ने मदीना शरीफ की तरफ मुंह किया और अपनी माँ से कहने लगे कि माँ मैं तो एक कनीज़ का बेटा हूँ। मौला हुसैन फरमा रहे हैं कि वो मुझे भाई कहें और मैं उन्हें आकाज़ादी के बेटे को भाई कैसे कह सकता हूँ। और ये बात कहते कहते आपने सरकस मौला गाजी मौला हुसैन की गोद में था, कदमों में हाथ लगाते हुए शहादत का नजराना पेश कर दिया। तो दोस्तों हमने आज इस महफिल का एहतमाम किया दरबार आलिया हज़रत पीर सैयद फजल शाह वली रहमतुल्लाह अलैह पर, जिसमें मेरे हज़ारों मुरीदैन ने आज यहाँ पर शिरकत की। क्योंकि ये महफिल हर साल हज़रत इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा करबला की याद में मनाई जाती है और ये सदियों से हमारा ये मरकज़ अहले सुन्नत की तरफ से ये एहतमाम किया जाता है। इस महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सामने ये जितने भी अहबाब बैठे हैं, इसमें कुछ गैर मुस्लिम लोग भी आकर बैठे हुए हैं। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई अहले हदीस है, देवबंदी है, वहाबी है, किसी भी मकातबे फ़िक्र का बंदा है। क्योंकि ये दरवाज़ा, ये महफिल हर उस इंसान के लिए है जो हुजूर और हुजूर के ख़ानदान से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करता है। तो आज ये सारे मेरे चाहने वाले मुरीदैन अक़ीदतमंद सब माशाअल्लाह यहाँ पर इकट्ठे हुए और सबका यही था कि पीर साहब हमें कुछ हकीकत की बातें बताएं, क्योंकि ये बहुत कम लोग असल हकीकत बताते हैं। एक तो हौसला ही नहीं पड़ता कि हम उस घराने का जिक्र, उस घराने के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज़्यादती हुई हैं, जो उन्हें तकलीफ़ें दी गई हैं, नबी की आल औलाद को ज़िबा कर दिया गया, नबी के नवासे को
سر تن سے جدا کر کے اس سر اقدس کو نیزے پہ بلند کر دیا گیا ہے، اور آپ کے سر اقدس نے نیزے پہ قرآن پڑھ کر بتایا کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، کس کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس یزیدی فوج نے کچھ بھی نہیں سنا اور کچھ بھی نہیں مانا۔ تو یہ بڑی مشکل گفتگو ہوتی ہے، کیونکہ یہ گفتگو جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہم اہل سنت پہ یہ خاص کرم کیا کہ ہم اپنی مساجد کو، اپنے مدارس کو، اپنے آستانوں کو، اپنے درباروں کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر سے، ان کی آل کے ذکر سے کرتے ہیں جس وقت، تو حقیقت کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ سب کو یہ دے سکیں، کیونکہ یہ حقیقت کی باتیں ہیں، تمام مکاتب فکر کو پتہ ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اس ذکر کو کسی اور مسلک کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے جو قیمتی لمحات ہیں ان ایام میں نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، اور جتنا بھی نذرانے عقیدت محبت ہو سکتا ہے وہ حضور کی آل کو تحفۃً پیش کریں، 72 شہدائے کربلا کو نذرانہ عقیدت پیش کریں، کیونکہ ہم تو لاکھوں کروڑوں سلام اس کربلا کے والی کو پیش کرتے ہیں جس نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے دین کو بچایا اور اپنے نانا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچایا۔ یہ محبت کی باتوں پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں۔ ماشاءاللہ آج آستانہ عالیہ پر بہت سے احباب بیٹھے ہیں اور بڑی گہری سوچ میں کچھ احباب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ذکر کو سن رہے تھے۔ بہت مشکل سے زبان بھی لڑکھڑاتی ہے کہ کیسے میں اپنے گھر کی بات، اپنی جد کی بات بتاؤں۔ دکھ آتا ہے، رونا آتا ہے، لیکن یہ صبر، یہ ایک امر ربی، یہ معاملہ جو تھا شہادتوں کا اور قیامت تک دین کو بچانا تھا، یہ اللہ کی ایک رضا سے جو بھی سلسلے ہوئے، اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا آنا، سننا، بیٹھنا ان شہدائے کربلا کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اور میں آخر پہ آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ یہ جو بھی ذکر ہم نے کیا ہے تیرے محبوب کا، اس کی آل کا، اس کے پیارے صحابہ اکرام کا، ولیوں کا، اللہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم اس ذکر کو ہدیۃً، تحفۃً، نذرانۃً پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً، تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ اور میرے اللہ یہ جتنے بھی حضور کے غلام میرے سامنے بیٹھے ہیں، چاہنے والے بیٹھے ہیں، عاشق بیٹھے ہیں، محمد و آل محمد کا ذکر سننے آئے ہیں، اللہ ان کی ہر مشکلات کو آسان فرما دے۔ اللہ اس ذکر کو 72 شہدائے کربلا کی بارگاہ میں ہدیۃً، تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما دے۔ اللہ اس کا ثواب پیارے صحابہ اکرام کو پیش کرتے ہیں، پروردگارہ قبول و منظور فرما دے۔ حضور داتا علی حجویری سرکار کو، غوث پاک سرکار کو، حضرت لال شہباز قلندر سرکار کو، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار کو بابا فرید و گنج شکر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، امام بری سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ میں اپنی جد حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میری جد امجد حضرت پیر سید فضل شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کا اس کا ثواب پیش کرتے ہیں۔ یہ جتنا بھی ذکر کیا گیا ہے، واقعہ کربلا پڑھا گیا ہے، اللہ اسے قبول فرما لے۔ کوئی ذکر کے صدقے ہم سب کو مدینہ منورہ روضہ رسول کی حاضری عطا فرما دے۔ اللہ اس ذکر کے صدقے ہم سب کو نبی کی آل کے روضوں کی حاضری نصیب فرما دے۔ پروردگارہ اس ذکر کے صدقے میں اللہ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کا صدقہ شفا عطا فرما دے۔ پروردگارہ جو بے اولاد ہے اس ذکر کا صدقہ اسے اولاد عطا فرما دے، جو بے گھر ہے اسے گھر عطا فرما دے، جو بے زر ہے اسے زر عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ پروردگارہ
ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمارے بچوں کو عاشق رسول بنا دے، ہم اہل سنت کو صحیح معنوں میں حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے، ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما لے، ملک میں فرقہ واریت کا خاتمہ فرما دے، اللہ ملک میں سکون اور امن قائم فرما دے۔ یہ جو افراتفری ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، اسی ذکر کا صدقہ جو ایام چل رہے ہیں، جو ہم نے ذکر تیری آل کا کیا ہے، اللہ اس ذکر کے صدقے، اس محفل میلاد کے صدقے میں پروردگارہ ہم پر اپنا رحم فرما دے، اور ملک میں جو بیماریاں کرونا جیسی آئی ہوئی، اللہ اس بیماری کا خاتمہ فرما دے۔ پروردگارہ پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کشمیر میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اس ذکر کا صدقہ اللہ ادھر رحم فرما دے۔ پروردگارہ ملک پاکستان کی خیر فرما دے، ہماری دعاؤں کو، دلی حاجات کو اللہ پورا فرما دے۔ اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے پیارے محبوب کا، ان کی آل کا، اور آج کی رات کا صدقہ، اللہ ان ایام کا صدقہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہ جن بچے بچیوں نے امتحانات دیے انہیں کامیابی کامرانی عطا فرما دے۔ جن بچوں کی پریشانی ہے، رشتوں کی، جس کی جو پریشانی ہے، حضور ان کی آل کا صدقہ، ان کے پیارے صحابہ کرام کا صدقہ، میرے پیارے صدیق اکبر کا صدقہ، میرے پیارے فاروق اعظم کا صدقہ، میرے غنی دو جہاں کا صدقہ، میرے حیدر قرار شیر خدا کا صدقہ، اللہ ان پیاروں کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ محمد۔